امریکہ کا اعلیٰ سطح کا سرمایہ وفد 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے وفد کی قیادت ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جینٹری بیچ کر رہے ہیں۔ امریکی وفد کے دورے سے سرمایہ کاری، معاشی اور 2 طرفہ تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ دورے میں پاکستان اور امریکہ میں انویسٹمنٹ کے کئی معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ وفد میں شامل اراکین بالخصوص جینٹری بیچ کی پاکستان آمد بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ نئی امریکی حکومت کے بعد کسی بھی امریکی وفد کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اسی معاملے پر ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خاقان، بہت شکریہ آپ نے آر وائی کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ امریکہ کا اعلیٰ سطح کا سرمایہ کاری وفد پاکستان پہنچا ہے 2 روزہ دورے پر، کتنا بینیفیشل ہوگا یہ پاکستان کے لیے؟ پاکستان کا ایک بڑا ٹریڈنگ پارٹنر اب بھی ہے۔ امریکہ پاکستان کا ایک بڑا ڈائسپورا ہے، یہ نمبر 2 بات ہے پاکستان کا وہاں پہ، تو ایک بڑی ریمیٹنس آتی ہے، اور پھر جو یو ایس ایڈ کی انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی پاکستان آتی رہی ہیں۔ تو آپ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ہماری ان کے ساتھ ایک شراکت داری ہے، اس کو اور مستحکم کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک نئی حکومت نے ٹیک اوور کیا ہے امریکہ میں، اور یہ یاد رکھیے کہ اس حکومت کی 3 خصوصیات ہیں جس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ یہ ایک پرو مارکیٹ حکومت ہے، یہ ایک پرو گروتھ حکومت ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشنل بیسڈ قسم کی آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، امریکہ فرسٹ جیسے آپ نے سنا۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف ایکسپینڈیچر ریفارمز اپنے کر کے اور ڈی ریگولیٹ کر کے اور ملک کو اور کھولیں، تو پاکستان اس میں آگے ہو۔ پاکستان کی جو انرجی کی اس وقت اتنا بڑا اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ ہے، اس کی پرائیویٹائزیشن میں مدد ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے جو انڈیجنس ریسورسز پر جانا ہے، یعنی کہ سولر، ونڈ، لانگ ٹرم پروجیکٹس، نیوکلیئر کے لانگ ٹرم پروجیکٹس، واٹر کے، اس میں مدد ہو سکتی ہے۔ ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریلائزیشن جو ہم چاہتے ہیں پاکستان میں لانگ ٹرم بیسس پر ہو، اس میں مدد ہو سکتی ہے۔ اور ایک ویسے ہی اچھی چیز ہے کہ آپ نئی آنے والی حکومتوں کے ساتھ ایک اکنامک ڈپلومیسی کو آگے رکھیں، اور ہر وقت جیسے پاکستان IMF، ڈیٹ، اس طرح کی چیزوں میں نیوز میں آتا ہے، اس کی بجائے انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو آفر کرنے میں، پاکستان کا ایک انویسٹمنٹ امیج بنانے میں۔ یاد رکھیے کہ اتنا بڑا انرجی سیکٹر ہے جو براؤن فیلڈ انویسٹمنٹ، جس کا مطلب ہے لگے لگائے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ کول کے ہوں، چاہے وہ RLNG کے ہوں، چاہے وہ 10 ڈسکوز ہوں، چاہے وہ NTDC کا نیٹ ورک ہو، یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش کر رہے ہیں، PIA پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر شراکت داری کہ ہم کس طرح اپنے ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں، ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سو ٹو elevate Pakistan's image from being a country looking for debt and resources, IMF and the multilaterals, to take it to a country جو economic diplomacy چاہتی ہے، جو investment long term basis پر چاہتی ہے، شراکت داری چاہتی ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ اتنا بڑا نیچرل ریسورس ہے پاکستان کا، ریکوڈک اینڈ بیونڈ، جس میں کاپر، زنک، گولڈ، میگنیشیم، یہ سارے جو ذرائع پاکستان میں موجود ہیں، ان کو آگے لے کر چلنا، اور یہ تو ہماری انٹر جنریشنل ٹرانسفر ہے جو ہمیں کرنی ہے، جو ہم نے اگلی والی جنریشن کو دے کر جانا ہے، کہ پاکستان میں آپ صرف 2029 میں ہی $1 ارب کا کاپر اینڈ گولڈ نہیں نکالیں گے، بٹ آنے والے سالوں میں، آنے والی دہائیوں میں اس پر کام کر سکتے ہیں۔ تو دس از اے گڈ ٹائم، اور اسپیشلی جب نئی حکومتیں آتی ہیں، اور اگر کوئی ایسا امیج ہو کہ ہماری ان سے جو جسے کہیں گے ڈپلومیسی ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے ان کا آخر میں ایک بات کہوں، بیان بھی سنا جو اس وقت آئے ہوئے ہیں، جو ہیج فنڈ مینیجر ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ پاکستان کی جو پورٹفولیو ہے وہ ایٹ ٹائمز کمزور ہے کمپیئر ٹو واٹ پاکستان کین آفر ان دی کمنگ ایئرز۔ ٹھیک، ڈاکٹر خاقان صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے۔ ماہر معاشیات عابد قیوم سلیری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلیری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ امریکہ کا اعلیٰ سطح کا سرمایہ کاری وفد 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچا ہے۔ پھر اہم بات یہ بھی ہے
کہ ٹرمپ فیملی کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں بزنس پارٹنر ہیں جینٹری بیچ، وہ بھی اس وفد میں شامل ہیں. کیا دیکھتے ہیں آپ، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ اور اس دورے کی ٹائمنگ؟ ظاہر ہے کہ نئی ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد اس طرح کا جو دورہ ہے وہ دو چیزیں انڈیکیٹ کرتا ہے. پہلا تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ انویسٹرز کے راڈار پہ موجود ہے، اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ جیسا کہ میں دیکھا کہ جینٹری بیچ جو ہے ان کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ فیملی کے ساتھ بھی ہے. وہ ابھی حال ہی میں مارا لاگو میں ہونے والی ایک تقریب میں بھی انہوں نے نہ صرف پاکستانی قوم کی جو قربانیاں ہیں وار اینڈ ٹیرر پہ، بلکہ پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے انویسٹمنٹ کا، اس کا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا. اور وہ ایک ہیج فنڈ کو دیکھ رہے ہیں، ٹیکسس ہیج فنڈ. اور ہیج فنڈ جو ہوتے ہیں، ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ سرمایہ کاری کراؤڈ سورسنگ سے وہ کر کے وہ پروفیٹیبل وینیوز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہاں سے کہ انویسٹرز کو وہ اپنا پروفٹ دے سکے. تو ان کا پاکستان کو ذہن میں رکھنا، پاکستان آنا، یہاں پہ آ کے اپرچونیٹیز ایکسپلور کرنا، یہ ساری چیزیں کافی خوش آئند ہے. اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگلے 2 دنوں میں کن شعبوں پہ تعاون کی بات چیت ہوتی ہے اور اس کا فالو اپ جو ہے. ویسے تو بہت سارے آپشنز ہیں انویسٹمنٹ کے پاکستان میں، لیکن آپ کے خیال میں ریکوڈک کتنا انٹرسٹنگ ہوگا، کتنا اٹریکٹیو ہوگا امریکی وفد کے لیے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت پریشس مائنڈز کی پوری دنیا میں بات چل رہی ہے، اور پوری دنیا کو ضرورت ہے، اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تناظر میں، چپ میکنگ کے تناظر میں. اور صرف ریکوڈک ہی نہیں بلکہ باقی جو منرلز اور موجود ہیں وہ بھی ہے. اور جو تیسری چیز جو کہ ایک جیو پولیٹکس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت کوشش ہوگی امریکن انویسٹرز کی کہ وہ پاکستان کے لیے ایک اچھی ڈیل جو ہے وہ آفر کر سکیں، تاکہ ان کے لحاظ سے پاکستان کو چند جو اپرچونیٹیز چائنا سے مل رہی ہیں ان کا متبادل پیش کیا جا سکے. ظاہر ہے کہ پریشرائز کر کے آپ کسی ملک کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی دوسرے ملک کو چھوڑ دے، لیکن ہر ملک کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو کچھ متبادل آپشن دی جائیں تو وہ اس کا ایک حق ہے کہ ان کو ایکسپلور کر سکے. میرا خیال ہے کہ یہ تمام حوالوں سے کافی امپورٹنٹ ہوگا، اور ہمیں اس کے جو فائنل ایمبوجز ہوں گے ان کا انتظار کرنا چاہیے کہ اس میں کن شعبوں پہ تعاون کی بات چیت ہوتی ہے. بالکل، تمام حوالوں سے یہ امپورٹنٹ ہوگا. آپ ہمارے ساتھ موحد سلیحری صاحب اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ.